روئے زمین کے اوپر دو ریاستیں اور دو ملک ایسے وجود میں آئے ہیں جن کا مقصد کلمہ طیبہ تھا، جن کا نظریہ بنانے کا مقصد کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تھا۔ ایک ریاست اور حکومت کو مدینہ منورہ کہا جاتا ہے، اور مدینہ منورہ، مدینہ طیبہ، مدینہ پاک، جس کی بنیاد آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بنیاد رکھی، اس مدینہ طیبہ کا مقصد، اس مدینہ پاک کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان اس ملک کے اندر، اس ریاست کے اندر آزادانہ طور پر اپنی اسلامی رسومات کو بجا لائیں گے، اللہ کی عبادت کھلے عام کریں گے، مساجد اور مدارس کھلے عام آباد ہوں گے۔ آپ علیہ السلام مکہ المکرمہ سے جب مشرکین مکہ نے آپ کو ستایا، آپ کے صحابہ کو ستایا، آپ کو تنگ کیا، اسلام کی نشر و اشاعت پہ مشرکین مکہ رکاوٹ بنے، پھر آپ علیہ السلام اپنے صحابہ کو لے کر اللہ کے حکم سے مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لاتے ہیں، اور مدینے کو ایک اسلامی اور فلاحی ریاست اور ایک اسلامی اور فلاحی ملک بناتے ہیں۔ ہاں، وہاں کلمے کی بنیاد رکھتے ہیں، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان یہاں آزاد رہیں گے، مشرکین کے جبر و ظلم سے آزاد ہوں گے، اپنی عبادات کو بجا لائیں گے۔ ایک مدینہ طیبہ تھا جس کا مقصد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تھا، اور دوسرا جس کو مدینہ ثانی یعنی کہ اسلامی پاکستان کہا جاتا ہے، اس اسلامی پاکستان کا مقصد بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تھا۔ دو قومی نظریے کی بنیاد پر علماء کرام نے، مسلمانوں نے جدوجہد کر کے اس ملک کو آزاد کیا تھا، تاکہ یہاں مسلمان اپنی اسلامی عبادات کو آزادانہ طور پر بجا لائیں گے، یہاں مساجد قائم ہوں گے، یہاں مدارس قائم ہوں گے، یہاں قال اللہ اور قال الرسول کی صدا گونجے گی۔ اسی بنیاد پر اس پیارے وطن اسلامی مملکت پاکستان کو بنایا گیا تھا۔ یہ آزادی ہمیں یوں کسی نے پلیٹ میں رکھ کر نہیں دیا، یہ آزادی کسی نے ہمیں تحفے کے طور پر نہیں دیا، یہ آزادی ہمیں ویسے باجے بجا کر نہیں ملے، یہ آزادی ہمیں گانے بجا کر نہیں ملے، یہ آزادی ہمیں کنجریوں کو نچوا کر نہیں ملی، بلکہ اس آزادی کے پیچھے علماء کی قربانیاں ہیں، اس آزادی کے پیچھے علماء کرام کے جلتے ہوئے لاشیں ہیں، علماء کرام کے لٹکتے ہوئے لاشیں ہیں۔ اس آزادی کے پیچھے کئی علماء کرام کو آگ میں جلایا گیا ہے۔ ہاں، تحریک آزادی پاکستان کو سمجھنے کے لیے، اس کے مقصد کو سمجھنے کے لیے مجھے اور آپ کو تحریک آزادی ہندوستان کو پڑھنا پڑے گا۔ تحریک آزادی ہندوستان میں جب انگریز اور برطانوی حکومت ایسٹ انڈیا کے طور پر مسلط ہونا چاہا، وہاں پر مسلمانوں پر مظالم ڈالے گئے، تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی یہ ایک عالم دین تھے، یہ اس وقت منظر عام میں آئے، انہوں نے فتویٰ دیا، اس فتوے کی روشنی میں ہندوستان کے مسلمان جہاد کے لیے تیار ہو گئے، ہندوستان کے مسلمان آزادی کے لیے تیار ہو گئے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ انگریز کے خلاف جہاد کرنا یہ عبادت ہے، انگریز کی حکومت کو گرانا یہ عبادت ہے۔ اس کے نتیجے میں مسلمان میدان میں آئے، مسلمانوں نے آواز میں میدان میں کھڑے ہو کر انگریز کا مقابلہ کرتے ہیں، تب جا کر یہ وطن ہمیں ملا۔ ایک انگریز مؤرخ لکھتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک فوجی چھاؤنی کے پیچھے انسانوں
کے لاشوں کی جلتی ہوئی بدبو آ رہی تھی. میں وہاں پہنچا, میں نے دیکھا علماء کرام کو لائن میں کھڑا کیا گیا اور ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ تم تحریک آزادی ہندوستان سے دستبردار ہو جاؤ, تم اپنے فتووں سے پیچھے ہٹ جاؤ, اپنے بیانات سے پیچھے ہٹ جاؤ. لیکن قربان جاؤ, علماء کرام ایک ایک ہو کر آگے آگے چلے گئے, آگے آتے چلے گئے. ایک ایک عالم کو اس آگ میں ڈالا گیا, وہ جلتے رہے لیکن انہوں نے آزادی سے دستبردار نہ ہوئے, انہوں نے اپنے فتووں کو واپس نہیں لیا, آگ میں جلنا برداشت کیا. لیکن اسلامی نے قربانی دی. میں قربان جاؤں, مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کو جب گرفتار کر کے انگریز جج کے سامنے پیش کیا گیا, انگریز جج نے حسین احمد مدنی رحمہ اللہ سے پوچھا کہ حسین احمد, تم نے یہ فتویٰ دیا کہ انگریز کے فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے, انگریز کا تنخواہ لینا حرام ہے, تم نے یہ فتویٰ کیسے دیا, تم نے مسلمانوں کو مشتعل کیسے کیا, تیرا یہ بیان کیسا ہے؟ قربان جاؤ, حسین احمد مدنی ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنے ہوئے ہیں, پیروں پر بیڑیاں لگی ہے. انگریز جج کے سامنے میرا مولانا حسین احمد مدنی کہتے ہیں, انگریز جج تو مجھے کیا کہتا ہے کہ میں نے فتویٰ دیا ہے, بلکہ میں نے فتویٰ دیا تھا, فتویٰ دے رہا ہوں اور فتویٰ دیتا رہوں گا کہ انگریز کے فوج میں بھرتی ہونا یہ حرام ہے. آگے سے انگریز جج حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کو مخاطب کر کر کہتے ہیں کہ حسین احمد, تجھے پتا ہے اس فتویٰ کی سزا کیا ہو سکتا ہے؟ حسین احمد مدنی کہتے ہیں, مجھے معلوم ہے اس فتوے کی پاداش میں جیل میں ڈالا جاؤں گا, اس فتوے کی وجہ سے مجھے ہتھکڑی لگے گی, اس فتوے کی وجہ سے مجھے پھانسی پر لٹکایا جائے گا. لیکن تبھی تو میں جب ہندوستان سے چلا تھا تو یہ کفن ساتھ لے کر آیا تھا. ایک اور انگریز مورخ لکھتا ہے, جب تحریک آزادی ہندوستان چلی, ہندوستان سے لے کر پشاور تک روڈوں کے کناروں پر جہاں جہاں درخت لگے ہوئے تھے, ان درختوں کے اوپر ایک ایک عالم دین کو پھانسی پر لٹکایا گیا تھا. ان کا جرم یہ تھا کہ یہ آزادی چاہتے تھے, ان کا جرم یہ تھا ان کو پھانسیوں پر لٹکایا جا رہا تھا. آگے بڑھیے, جب قائد اعظم محمد علی جناح ان کے سربراہی کر رہے تھے, مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اپنے مریدین کو بلا کر کہا کہ تم نے قائد اعظم کا دستے بازو بننا ہے, تم نے قائد اعظم کے شانہ بشانہ چل کر پاکستان کی آزادی میں اپنا کردار ادا کرنا ہے. پھر جب پاکستان آزاد ہوا, پرچم لہرانے کی باری آئی, آپ کے کراچی کی سرزمین کے اوپر جب پہلی مرتبہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا سبز ہلالی پرچم جس نے سب سے پہلے لہرایا وہ مولانا شبیر احمد عثمانی, ایک مدرسے کا پڑھا ہوا عالم دین تھا. یہ علماء کا کردار ہے. یہ آج باجے بجا کر, کنجریوں کو نچوا کر, گلوکاروں کو بلا کر, کانفرنسیں کروا کر یہ آزادی ہمیں یوں نہیں ملی, بلکہ اس آزادی کے پیچھے ہندوستانی میڈیا بتاتا ہے 70,000 ماؤں کی عزتوں کو تار تار کیا گیا. اس آزادی کے پیچھے 6 لاکھ مسلمانوں نے قربانیاں دی ہے. یہ آزادی ہمیں یوں نہیں ملی, اس آزادی کے پیچھے علماء کی قربانیاں ہیں, اس آزادی کے پیچھے علماء کے فتویٰ جات ہیں, اس آزادی کے پیچھے علماء کی تحریکیں ہیں. ہاں, تب جا کر یہ پاکستان بنا ہے, اور اس پاکستان کا مقصد, اس کا نظریہ تھا لا الہ الا اللہ, اور اس کا دستور تھا محمد الرسول اللہ, کہ یہاں پر مسلمان اپنی اسلامی عبادات کو آزادانہ طور پر بجا لائیں گے, اپنی اللہ کی عبادت آزادانہ طور پر کریں گے, اور یہاں جو قوانین ہوں گے وہ اسلامی قوانین ہوں گے. لا الہ الا اللہ وطن کا نظریہ تھا, اور محمد الرسول اللہ اس پاکستان کا دستور تھا. آج پاکستان میں جہاں اس نظریات کی بات ہوتی ہے تو علماء کرام پاکستان کی نظریاتی سرحدات کی حفاظت کرتے ہوئے آپ کو میدان میں نظر آتے ہیں, اور جہاں پاکستان کی جغرافیائی سرحدات کی بات ہوتی ہے وہاں پر بھی آپ کے لیے علماء کرام اور یہ مدارس اور یہ مساجد کے ائمہ شانہ بشانہ نظر آتے ہیں. آپ کے سابق ISI جنرل حمید گل نے اپنے کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے, جب روس نے افغانستان پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا, ہم نے دیکھا, ہم نے یہ سوچا یہ حقیقت میں افغانستان پر حملہ نہیں ہے, یہ
در حقیقت پاکستان پر حملہ ہے، یہ پاکستان کے وسائل پر حملہ ہے، یہ پاکستان کے ذخائر پر حملہ ہے۔ ہم نے سوچا روس کا راستہ کیسے روکا جائے گا، روس کو شکست کیسے دی جائے گی۔ انہوں نے اپنے کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ ہم نے پاکستان کے یونیورسٹیوں کا دورہ کیا، ہم نے کالجوں کا دورہ کیا، شاید وہاں سے ہمیں لوگ مل جائے جن کو ہم جہاد کے لیے تیار کریں، جن کو ہم افغانستان بھیج دیں۔ لیکن حمید گل کہتے ہیں ہم نا امید ہو گئے یونیورسٹی کے ان لوگوں سے، ہم کالج کے لوگوں سے نا امید ہو گئے۔ ہم نے مدارس کا دورہ کیا، ہم نے علماء کرام کے سامنے بات رکھی، ہم نے طلباء کے سامنے بات رکھی کہ روس آ رہا ہے، در حقیقت وہ حملہ پاکستان پر کرنا چاہتا ہے، ان کی نظر پاکستان پر ہے۔ آپ ہمارا ساتھ دیجئے، قربان جائیے علماء کرام پر جنہوں نے بسیں بھر بھر کے یہاں سے پاکستان سے افغانستان جہاد کے لیے علماء کو بھیجا، طلباء کو بھیجا۔ پھر وقت میں دیکھا الحمدللہ یہی علماء کرام اور یہی طلباء کرام نے روس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر روس کو شکست دی۔ پھر اس کے بعد امریکہ کی باری آئی، 45 نیٹو ممالک کو لے کر امریکہ افغانستان پر چڑھ دوڑا، اس کا اصل مقصد پاکستان تھا۔ پھر یہی علماء کرام، پھر یہی طلباء ملا محمد عمر رحمہ اللہ کی سربراہی میں امریکہ کو اور 45 نیٹو ممالک کو شکست فاش دی۔ اور یہی لوگ ہیں جو پاکستان کے بھی محافظ ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو نظریہ پاکستان کے بھی محافظ ہیں۔ اور اس لیے جتنے بھی دشمن ممالک ہیں، چاہے وہ ہندوستان کی صورت میں ہو چاہے وہ اسرائیل کی صورت میں ہے، ان کو معلوم ہے جب بھی ہم حملہ کریں گے تو سامنے یہ مولوی نظر آئیں گے، جب بھی ہم حملہ کریں گے سامنے مجاہدین نظر آئیں گے۔ یہ لیبرل اور سیکولر جو جماعتیں ہیں ان کا کام صرف ڈانس کرنا، ڈانس کروانا، کنجریوں کو نچوانا ہے، ان کا پاکستان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ پاکستان کے لیے یہ کبھی بھی قربانی پیش نہیں کر سکتے، یہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تبھی تو ہندوستان نے پاکستان پر اس نے اس حملے میں انتخاب گورنر ہاؤس کا نہیں کیا، وزیر اعظم ہاؤس کا نہیں کیا، اور کسی جماعت کے دفتر کا نہیں کیا، بلکہ اس کا انتخاب بہاولپور کے اندر مجاہدین کا وہ مرکز تھا۔ انہیں معلوم تھا جب ہم اس مرکز کو نشانہ بنائیں گے تو یہ کمزور پڑیں گے۔ قربان جاؤ اپنے ان مجاہدین پر جو سیسا پلائی دیوار بن کر پاکستان کی حفاظت کیے، نظریہ پاکستان کی حفاظت کیے، پاکستان کے لیے قربانی دی ہے۔ جب بھارت نے حملہ کیا اور بھارت کو یہ بات معلوم تھی کہ ہم جس چیز کو نشانہ بنا رہے ہیں اصل میں یہی لوگ پاکستان کے محافظ ہیں، اصل میں یہی لوگ نظریہ پاکستان کے محافظ ہیں، ہم نے ان کو کمزور کرنا ہے، تب جا کر انہوں نے بہاولپور کے اندر مسجد کو نشانہ بنایا، مدرسے کو نشانہ بنایا۔ اور الحمدللہ دشمن کو یہ بات معلوم ہے جب بھی بات پاکستان کی آ جائے اور جب بھی بات نظریہ پاکستان کی آ جائے، یہ مدارس کے پڑھے ہوئے علماء اور طلباء اپنے مسلمان بھائیوں کو لے کر میدان میں آئیں گے، اور جتنے بھی سیکولر طبقہ اور جو پاکستان کو سیکولر بنانا چاہتے ہیں، جو پاکستان کو یورپ اور امریکہ بنانا چاہتے ہیں، جو پاکستان کے اندر ڈانس گانے کروا کر فحاشیاں کروا کر یہ کہتے ہیں کہ ہم بنیان و مرصوص بناتے ہیں، پیچھے قرآن کی آیت اور آگے گلوکار اور فنکار کو کھڑا کر کے اس سے گانے بجوانا، یہ پاکستان میں آزادی نہیں ہے بلکہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی توہین ہے، یہ شہداء کی قربانیوں کا مذاق ہے۔ جس مقصد کے لیے یہ ملک بنا تھا، جن لوگوں نے قربانیاں دی، جن شہداء نے لاشوں کو گرایا، یہ ان کے لاشوں کا مذاق ہے، یہ ان کی قربانیوں کا مذاق ہے۔ یہ پاکستان جو